أذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں جماعت کے دو خادموں کو ذکر کروں گا جن کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے، جن میں سے ایک مکرم بشیر احمد رفیق خان صاحب ہیں اور دوسری فضل عمر ہسپتال کی شعبہ گائنی کی ڈاکٹر نصرت جہاں. جو انسان بھی دنیا میں آیا اس نے ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے، لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور انسانیت کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے. بشیر رفیق خان صاحب پرانے دیرینہ خادم سلسلہ مبلغ سلسلہ تھے، پھر مختلف انتظامی کاموں میں ان کو مقرر کیا گیا. بڑی خوش اسلوبی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے. ان کا 11 اکتوبر 2016 کو تقریباً 85 سال کی عمر میں لندن میں انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا، پھر شاہد کی ڈگری جامعہ ہند المبشرین سے 1958 میں حاصل کی. یہ خاندان پرانا احمدی خاندان ہے. ان کی والدہ کا نام فاطمہ بی بی تھا جو حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھیں. ان کے والد کا نام دانشمند خان تھا. وہ 1890 کے لگ بھگ پیدا ہوئے تھے اور صاحب رویا کشوف آدمی تھے. بشیر رفیق خان صاحب پیدائشی احمدی تھے. آپ کے والد نے 1921 میں احمدیت قبول کی تھی، جس پر گاؤں والوں نے ان کا بائیکاٹ بھی کر دیا. ان کے والد کے متعلق خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک خط بشیر خان صاحب کو لکھا تھا کہ آپ کا خط ہمیشہ آپ کے بزرگ باپ کی یاد دلا کر ان کے لیے دعا کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. قول اور فعل میں تضاد سے پاک، خلوص اور سچائی کا مجسمہ تھے. یہ ہے وہ خصوصیت جو ایک احمدی کی، ایک مومن کی شان ہے. لکھتے ہیں کہ مجھے ان سے گہرا تعلق تھا اور ہے، اور اس کا اظہار ہمیشہ دعا کی صورت میں ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کی ساری اولاد کو ان کا حقیقی وارث بنائے. ان کی شادی 1956 میں سلیمہ نائی صاحبہ سے ہوئی جو عبد الرحمن خان صاحب کی بیٹی تھیں، جو خان امیر اللہ خان صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے. ان کی اولاد میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. 1945 میں خان صاحب تعلیم اسلام کالج ہائی اسکول قادیان داخل ہوئے اور اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی. انہی دنوں ایک خطبے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے نوجوانوں نے احمدیت کو زندگی وقف کرنے کی تحریک کی. چنانچہ نماز جمعہ کے ختم ہوتے ہی کئی نوجوانوں نے اپنے نام پیش کیے اور ان خوش نصیب نوجوانوں میں یہ بھی شامل تھے. اور اس کے بعد اس زمانے میں باقاعدہ انتظام اس طرح نہیں تھا
تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ذاتی خاتم کو ملا کہ آپ کو وقف قبول کیا جاتا ہے۔ 1947 تک جب تک پارٹیشن ہی ہوئی انہوں نے قادیان میں تعلیم جاری رکھی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد یا شاید کچھ عرصہ پہلے پارٹیشن سے چلے گئے تھے اپنے علاقے میں۔ اس کے کالج میں جب داخلہ لے لیا تو اچانک ایک دن یہ کہتے ہیں مجھے پرائیویٹ سیکرٹری کا خط ملا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ قادیان میں ایک پٹھان طالب علم تھا جس نے زندگی وقف کی تھی، لیکن اس کا نام نہیں پتہ کون تھا، اور پارٹیشن کی وجہ سے ریکارڈ بھی گم ہو گیا یا موجود نہیں روا میں، اس کا پتہ کریں۔ 1945 میں پڑھنے والے طلباء میں سے کون تھا وہ جس نے وقف کیا تھا۔ تو اتفاق سے ان کے گھر خط آیا، انہوں نے لکھا کہ وہ میں ہی تھا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے انہیں حکم دیا کہ فوراً ربوہ حاضر ہو جائیں اور تعلیم اسلام کالج لاہور میں داخلہ لو اور بی اے کرو۔ اس وقت حضرت خلیفۃ مسیح ثالث وہاں کے پرنسپل تھے۔ کہتے ہیں کہ 1953 میں جب امتحان کی تیاری میں مصروف تھا، اچانک اینٹی احمدیہ فسادات پھوٹ پڑے اور اسی حالت میں انہوں نے امتحان بھی دیا، اور اس امتحان کا جو نتیجہ نکلا اس سے کہتے ہیں مجھے بڑا سخت صدمہ پہنچا کیونکہ میں فیل ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ساتھ مجھے یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر مجھے فیل ہی ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے پرچہ بھی دکھا دیا تھا امتحان سے پہلے کہ یہ پرچہ آئے گا، اور وہ آیا بھی۔ اور حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے بھی بڑے وثوق سے کہا تھا کہ تم پاس ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں میرا ایمان اس بات پر بعض دفعہ متزلزل ہونے لگ جاتا تھا۔ اخبارات میں نتیجہ آیا، میں بڑا افسردہ بیٹھا تھا، میرے والد صاحب نے پوچھا کیا وجہ ہوئی، تو میں نے وجہ بتائی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دوبارہ امتحان دے دینا، کیونکہ فسادات کی وجہ سے پنجاب میں تم تیاری نہیں کر سکے ہوگے۔ چند دن گزرے تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ میں جب بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تو مجھے تو یہی آواز آتی ہے کہ بشیر احمد تو پاس ہو چکا ہے، اور جو میں نے کالج کا نتیجہ دکھایا تو خیر خاموش ہو جاتے تھے۔ پھر چند دن بعد کہتے مجھے تو یہی جواب آ رہا ہے کہ تم پاس ہو چکے ہو۔ ایک دن کہتے ہیں اتفاق سے ڈاک میں بہت سارے خطوط آ گئے، اس میں ایک خط یونیورسٹی کی طرف سے بھی تھا۔ جو میں نے کھولا تو میں حیران رہ گیا کہ یونیورسٹی نے کہا کہ غلطی سے تمہیں فیل قرار دے دیا گیا تھا، اب پرچوں کی دوبارہ پڑتال ہونے کے بعد تم پاس قرار دیے گئے ہو۔ کچھ دنوں کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے سارا واقعہ بیان کیا، تو خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مجھے دعاؤں کے بعد تمہارے پاس ہونے کی خبر دی گئی ہے، جس کی اطلاع میں نے تمہیں کر دی تھی کہ تم پاس ہو جاؤ گے۔ بس یہ جو رزلٹ آیا ہے واضح ہے، خدائی بات کو کون ٹال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تو بتایا تھا، یہ تو پھر مذاق بن جاتا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے خلیفۃ مسیح ثانی کو بھی، ان کے والد کو بھی، اور رزلٹ اور ہے۔ آخر وہی بات صحیح ثابت ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی۔ اس کے بعد حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ جامعہ میں داخل ہو جاؤ اور شاہد کی ڈگری حاصل کرو، میری خواہش ہے کہ تمہیں میدان تبلیغ میں بھجوایا جائے۔ کہتے ہیں کہ ہماری کلاس کو یہ خاص اعزاز بھی حاصل تھا جامعہ کی کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی بھی چند مرتبہ وہاں تشریف لائے اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کرنے کے طریقے کی طرف توجہ دلاتے رہے۔
آپ نے حضرت مسیح ثانی نے خاص طور پر اس سے توجہ دلائی کہ ہر طالب علم کو اپنی لائبریری بنانی چاہیے اور کتابیں خریدنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور یہ بات ایسی ہے جو ہر جامعہ کے طالب علم کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اب دنیا میں بے شمار جامعات ہیں، واقفین زندگی ہیں، ان کو اپنی لائبریریاں بنانی چاہیے۔ گزشتہ دنوں مربیان کی میٹنگ تھی لندن میں، وہاں بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ مربیان کی اپنی لائبریریاں بھی ہونی چاہیے، صرف جماعتی لائبریری پہ انحصار نہ کریں۔ کہتے ہیں جامعۃ المبشرین کی درسگاہ سے شاید کی ڈگری لے کر میں وکالت تبشیر میں حاضر ہو گیا۔ گورو مرزا مبارک احمد صاحب وکیل تبشیر تھے، مجھے حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے پاس لے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو انگلستان بھجوا دیا جائے۔ پھر کہتے ہیں انگلستان جانے کے لیے بھی وکیل تبشیر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی سے ملاقات ہوئی اور تفصیلی ہدایات لکھوائیں۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے دعائیں دیں، رخصت کیا، معانقہ کیا، اور انگلستان 1959 میں آپ کی تقرری ہوئی، وہاں پہنچ گئے اور مسجد فضل میں لندن میں نائب امام کے طور پر خدمات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک کہتے ہیں کہ 1959 میں جب انگلستان کے لیے روانہ ہوئے تو ایک دن مولانا جلال الدین صاحب شمس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کچھ نصائح کرنے کی درخواست کی۔ مولانا جلال الدین صاحب شمس بھی بڑا لمبا عرصہ امام مسجد لندن رہے تھے، تو انہوں نے نصائح کی مختلف، اور فرمایا کہ ایک نصیحت میں تمہیں کرتا ہوں وہ یہ ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں اس نصیحت سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ کہتے ہیں میں ملک شام میں، شمس صاحب نے فرمایا کہ میں ملک شام میں مبلغ تھا، تو میرے ذریعے سے ایک متبول گھرانے کے فرد جناب منیر الحسنی صاحب نے احمدیت قبول کر لی۔ پرانے احمدی تھے، بڑے مخلص احمدی تھے، اس کے بعد ہی شام میں پھر جماعت پھیلی ہے۔ کہتے ہیں اور اس کے بعد دن بدن ان کا خدمت دین کا جذبہ اور جوش ترقی کرتا گیا۔ منیر الحسنی صاحب روزانہ عصر کے بعد مشن ہاؤس آ جاتے تھے، شام میں اس زمانے میں مشن ہاؤس ہوتا تھا، پابندیاں نہیں تھیں اس زمانے میں بھی، اور بڑے شوق سے شمس صاحب کہتے ہیں میرے لیے وہ کھانا تیار کیا کرتے تھے اور اس پہ بڑا اصرار کرتے تھے، اور پھر شام کو ہم دونوں وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک دن جب ہم کھانے پہ بیٹھے تو میں نے منیر الحسنی صاحب سے کہا کہ آج سالن میں نمک زیادہ ہے، آئندہ احتیاط کریں۔ منیر الحسنی صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے مولانا صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ میرے گھر پر خدمت کے لیے کئی ملازم موجود ہیں، بڑے امیر آدمی تھے، حتیٰ کہ جب میں شام کو گھر جاتا ہوں تو بوٹ کے تسمے بھی میرے نوکر آ کے کھولتا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں کبھی ایک پیالی چائے بھی خود نہیں بنائی، میں یہاں آ کر آپ کے لیے جو کھانا بناتا ہوں وہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، ورنہ کہاں میں اور کہاں سالن کی تیاری۔ اس لیے اگر مجھ سے مسالہ کم یا زیادہ ڈالنے میں کوئی کوتاہی ہو جایا کرے تو معاف کر دیا کریں کہ کھانا بنانا میرا کام نہیں ہے۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت مولوی شمس صاحب نے فرمانے لگے کہ اس واقعہ سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ ہماری خدمت یعنی مبلغین کی خدمت جو احباب بہت خوشی سے کرتے ہیں وہ ہماری ذات کی وجہ سے ہرگز نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور سلسلہ احمدیہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جتنی بھی کوئی خدمت ہماری کرتا ہے یہ اس کا ہم پر احسان ہے، اگر ان سے کوتاہی ہو جائے تو ہمارا کوئی حق نہیں کہ ان سے باز پرس کریں یا انہیں ٹوکیں۔ بہرحال عجیب عجیب وفا سے بھرے ہوئے، اخلاص سے بھرے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کو عطا فرمائے اور ابتدا سے رب تک عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں
کہ 1964 میں مکرم چودھری احمد خان صاحب جو وہاں کے لندن مسجد کے امام تھے، ان کی بیماری کی وجہ سے واپس گئے، تو ان کو مسجد فضل کا امام مقرر کر دیا گیا۔ 1960 میں بشیر رفیق صاحب نے انگریزی رسالہ مسلم ہیرلڈ بھی جاری کیا، اور شروع میں 10 صفحات پر مشتمل تھا۔ ایڈیٹر بھی خود تھے اور باقی کام بھی خود کرتے تھے۔ 1962 میں حضرت صاحب زادہ مرزا بشیر احمد صاحب کی تحریک پر اخبار احمدیہ کے نام سے 15 روزہ اخبار شائع کرنا شروع کیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس اخبار کا بانی بھی میں تھا، اور ایک لمبے عرصے تک ایڈیٹر بھی ہونے کا شرف حاصل رہا، اور باقاعدگی سے اس کے لیے مضمون بھی لکھتے رہنے کی توفیق ملی۔ علمی آدمی تھے بڑے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی جاری کردہ رسالہ ریویو آف ریلیجن کی ادارت کا بھی شرف انہیں حاصل ہوا۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے 1967 سے لے کر اپنی دور خلافت میں یورپ کے 8 دورے کیے۔ ان میں سے 7 دوروں میں مولانا بشیر رفیق صاحب حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے قافلہ میں شامل رہے۔ 2 دفعہ دوروں میں بطور پرائیویٹ سیکرٹری بھی شامل ہونے کی توفیق ملی۔ 1970 میں واپس پاکستان آئے اور حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر تقرر ہوا۔ 1971 میں پھر لندن واپس آئے اور امام کے طور پر اپنی سابقہ ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لیں۔ 1976 میں حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے ساتھ بطور ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کے امریکہ اور کینیڈا کے دورے پر جانے کی بھی ان کو سعادت ملی۔ 1978 میں حضرت خلیفۃ مسیح ثالث مئی 1978 میں جو بین الاقوامی قصر سلیب کانفرنس لندن میں ہوئی تھی، اس میں شمولیت کے لیے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث تشریف لائے تھے، اور اس کے انتظامات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے احباب جماعت برطانیہ، مجلس عاملہ انگلستان اور کانفرنس کمیٹی نے دن رات ایک کر کے کام کیا اور ٹیم ورک کا اعلیٰ نمونہ دکھایا، جن کی کارکردگی میں یہ کام ہوا۔ 1964 تا 70 اور پھر 71 تا 79 امام مسجد لنڈن رہے۔ مسلم ہیرلڈ میگزین کے بانی ایڈیٹر 61 تا 79، پرائیویٹ سیکرٹری حضرت خلیفۃ مسیح ثالث 70 تا 71، پھر نومبر 85 میں آپ وکیل الدیوان طریقہ جدید مقرر ہوئے، 87 تک رہے۔ وکیل التصنیف روا 82 تا 85، ایڈیشنل وکیل التبشیر روا 83 تا 84، ایڈیشنل وکیل التصنیف لندن 1987 تا 1997، ایڈیٹر ریویو آف ریلیجنز 1983 تا 1985، چیئرمین بورڈ آف ایڈیٹرز ریویو آف ریلیجن 1988 تا 95، ممبر صدر انجمن احمدیہ پاکستان 1971 تا 1985، ممبر افتاح کمیٹی 1971 تا 1973، ممبر بورڈ قضا 1984 تا 1987، اور اسی طرح بعض دنیاوی پوسٹ میں بھی خدمت کام کی بھی ان کو توفیق ملی۔ ممبر تھے وائس پریزیڈنٹ تھے روٹری کلب وانڈسورتھ کے، پھر پریزیڈنٹ روٹری کلب بھی مقرر ہوئے۔ 1968 میں لائبیریا کے صدر مملکت جناب ٹب مین کی دعوت پر بطور مہمان خصوصی انہیں بلایا گیا اور لائبیریا کا اعزازی چیف مقرر کیا گیا۔ اور ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ بڑی باقاعدگی سے تہجد ادا کرتے اور بڑے التزام سے دعا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نام لکھ کر دعا کرتے تاکہ کسی کا نام بھول نہ جائیں۔ کثرت سے ضرور بھیجنے والے چندے کی اہمیت کو ہم پہ بڑا واضح کیا۔ ان کے بھائی کرنل نذیر لکھتے ہیں، ان کا واقعہ لکھتے ہیں، جو بلایا مختصر میں نے بیان کی تھی، حضرت خلیفہ ثانی نے بلایا جب، تو اس وقت انہوں نے لاء کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ تو خلیفہ مسیح ثانی کا جب خط آیا ان کے والد کو ان کو بھیجیں، تو انہوں نے مدد کر کے جماعت کی زیادہ بہتر خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے کہا
اس کا جواب میں لکھا کہ ہمیں دینی وکیل چاہیے، دنیاوی نہیں۔ جو رتبہ، عزت، دولت اور شہرت وہ دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ اسے وقف کی برکت سے دے دے گا۔ والد صاحب نے جب یہ خط کہتے ہیں بھائی کو دیا تو خط پڑھ کر بغیر کسی سوال کے اپنا سامان اٹھایا اور روا کو چلے گئے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی کیسے پورے کیے۔ وکیل بنتے تو دنیاوی وکیل تھے، دنیاوی اعزازات بھی ملے اور دینی خدمت کا بھی موقع ملا۔ اور یہ لکھتے ہیں بھائی ان کے کہ جو خلیفہ ثانی نے لکھا تھا وہ سب کچھ وقف کی برکت سے مرتبہ بھی ملا، عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی اور سب کچھ ملا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی بھرپور زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ خلافت سے بھی ان کا بڑا وفا کا تعلق تھا، اور ان کو دل کی بڑی تکلیف تھی، بڑا دل کی آپریشن بھی ہوا ان کا۔ ایک تو وقت میں تو بالکل ناامیدی کی کیفیت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کو کمزوری بھی بہت ہوتی تھی، لیکن بڑی باقاعدگی سے یہ نہ صرف خط لکھتے تھے مجھے اور وفا کا اور اخلاص کا اظہار کیا کرتے تھے، بلکہ جہاں بھی ان کو پتہ لگتا کہ میں جس فنکشن میں شامل ہو رہا ہوں یہ ضرور وہاں آیا کرتے تھے۔ اور پھر واکر کے ذریعے سے یا جس طرح بھی بعض دفعہ کمزوری میں نے دیکھا ان کو جمعوں پہ ضرور شامل ہوا کرتے تھے، چل کے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی درجات بلند کرے، اور ان کی اولاد کو بھی اخلاص و وفا سے جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ذکر جیسا کہ میں نے کہا محترمہ ڈاکٹر نصرت جہاں مالک صاحبہ کا ہے، جو حضرت مولانا عبد المالک خان صاحب کی بیٹی تھیں۔ 11 اکتوبر 2016 کو لندن میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھیں تو یہ ربا میں، لیکن برٹش نیشنل تھیں، ہر سال آیا کرتی تھیں۔ کچھ تو اپنی جو پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانے کے لیے بھی مختلف اسپتالوں میں جاتی تھیں، اور کچھ بیمار تھیں کچھ عرصے سے، کچھ علاج بھی کروا رہی تھیں، اس لیے یہاں تھیں۔ اور جلسے کے UK کے جلسے کے بعد ایک دم ان کو انفیکشن ہوا، چیسٹ انفیکشن ہوا، بڑھتا چلا گیا، پھر پھیپھڑوں نے کام کرنا بند کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کافی ریکوری ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر پر امید بھی تھے کچھ، لیکن ساتھ ہی یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر دوبارہ انفیکشن کا حملہ ہوا تو بچنا مشکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، دوبارہ ایک دن اچانک حملہ ہوا اور چند گھنٹوں میں ان کی وفات ہو گئی اس بیماری کے بعد۔ ان کی پیدائش 15 اکتوبر 1951 کی ہے، کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ کے والد محترم مولانا عبد المالک خان صاحب بھی پرانے خادم سلسلہ تھے۔ حضرت خان ذوالفقار علی خان صاحب کے بیٹے تھے۔ ان کا آبائی وطن نجیب آباد ضلع بجنور تھا، جو UP میں واقع ہے۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی، یعنی ڈاکٹر نصرت جہاں کے دادا نے حضرت مسیح علیہ السلام کی 1900 میں بدریہ خط بیعت کی، اور پھر 1903 میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملاقات کی سعادت پائی۔ حضرت مولانا حضرت خان ذوالفقار علی خان صاحب گوہر نے حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہش کے مطابق کہ اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کرنا، مولانا عبد المالک خان صاحب کو بچپن سے ہی وقف کر دیا تھا۔ گو ان کی پیدائش بات کی ہے، 1911 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ مولانا نے مدرسہ احمدیہ میں داخل ہونے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کیا 1932 میں۔ اس کے بعد ان کو ایک بڑی اچھی ملازمت مل گئی، لیکن مولوی عبد المالک خان صاحب کے والد نے انہیں لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں پڑھایا کہ تم دنیا کماؤ، کسی ایک کو دین بھی کمانا چاہیے۔ یہ خط ملتے ہی
مولانا عبدالمالک خان صاحب نے استعفیٰ دیا اور قادیان واپس آ کر مبلغین کلاس میں شمولیت اختیار کر لی. اور یہی اخلاص اور وفا کا جذبہ تھا جو ڈاکٹر نصرت جہاں میں بھی تھا. تعلیم حاصل کر کے جو یو کے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، پہلے MBBS پاکستان سے کیا، پھر اسپیشلائز کیا یو کے سے، اور کہیں بھی وہ جاتی تو لاکھوں روپیہ روزانہ کما سکتی تھیں، لیکن دین کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے چھوٹے سے شہر میں روا میں آ کر آباد ہو گئیں، اور ہسپتال کی اس وقت ضرورت بھی تھی، اس ضرورت کو بھی پورا کیا، اور پھر تمام عمر بے نفس ہو کر ایسی خدمت کی جو انتہائی معیار پر پہنچی ہوئی تھی. ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے مجھے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، سب بیان کرنے مشکل ہیں، بعض میں بیان کروں گا آگے جا کے. ان کی ایک ہی بیٹی ہے ان کی، عائشہ ندرت، وہ اس وقت یو کے میں ہی مقیم ہیں اپنے خاوند کے ساتھ. ان کے 3 بچے ہیں. جیسا کہ بتایا کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے MBBS کیا پاکستان سے، فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے، پھر انگلستان سے RCOG یعنی گائنک اسپیشلسٹ کا کورس کیا، رائل کالج آف آبسٹریٹریشنز اینڈ گائنیکالوجسٹ. انیس 1985 میں فضل عمر اسپتال میں اپنی خدمات کا آغاز کیا، اور 20 اپریل 1985 سے اب تک یہ خدمت سے انجام دیتی رہیں. اپنے علاج کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا بیماری بھی تھی ان کو، کچھ جگر کی بیماری تھی، اس کے علاج کے سلسلے میں یہ رخصت لے کر 5 اپریل کو آئی تھیں. لندن علاج ہو رہا تھا اور علاج اللہ فضل سے کامیاب ہو گیا تھا. پھر ان کو چیسٹ انفیکشن ہوا جلسے کے بعد، اس سے بھی کچھ حد تک لگ رہا تھا کہ واپسی ہے، لیکن پھر اچانک حملہ ہوا اور وفات ہوئی. ان کے داماد مقبول مبشر صاحب کہتے ہیں، خدا پر نہایت درجہ توکل تھا، عبادت کا ذوق تھا، قرآن سے محبت تھی، خلافت سے گہری وابستگی تھی، پوری طرح شرع صدر سے خلافت کی اطاعت، خدمت خلق، مریض کی شفا اور آرام ان کی پہلی ترجیح تھی. اور یہ باتیں جو یہ بیان کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ بھی گواہ ہوں، یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت میں یہ باتیں ہیں جو ان میں تھیں. ہر سرجری سے پہلے اور علاج سے پہلے دعا کرتیں، روزانہ صدقہ دیتیں، روا میں موجود بزرگوں کو اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہتیں، بہت سے نادار مریضان کا اپنی جیب یا قریبی دوستوں کے خرچ سے علاج کرواتیں، جماعت کے پیسے کا بھی بہت درد رکھتی تھیں، ہر وقت کوشش کرتی ہیں کہ کم سے کم خرچ ہو، جماعت کا 1 روپیہ بھی ضائع نہ ہو. یہ کہتے ہیں کہ میں لاہور میں پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا تھا تو مجھ سے پوچھتی ہیں کہ فلاں چیز تم نے کس کمپنی سے کس قیمت پر خریدی ہے، اور فلاں دوائی تم کس قیمت کمپنی سے کس قیمت پر خریدتے ہو. پھر اگر موزوں ہوتی تو وہی چیز فضل عمر ہسپتال کے لیے ان اداروں سے کم قیمت پر خریدوا دیتی. والدین سے محبت تھی، ان کی خدمت بھی بہت کی. ان کی والدہ کی لمبی بیماری کے باوجود ان کی بہت انہوں نے خدمت کی، اپنے فرائض بھی پورے کیے اور والدہ کی خدمت بھی کی، اور اپنی بیماری بھی آخری ایام بڑی ہمت سے گزاری. بیماری کے دوران، آخری بیماری کے دوران ہسپتال رہی ہیں تقریباً 2 مہینے. ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ تلاوت سناؤ. گھر میں بھی بچوں کو نماز اور تلاوت کی تاکید کرتی. کوئی نیکی کی بات بچوں میں دیکھتی تھیں، تلاوت کرتے دیکھتی تو خوش ہوتی اور انعام دیتی اور دعا دیتی. مبشر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جب 12 سال کی ہوئی تو اس کو سر ڈھانپنے اور پردے کا خیال رکھنے کی تلقین کرتی، اور حضرت اماں جان اور دیگر بزرگوں کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی مگر اہم باتیں بچوں کو مثال یا واقعے کی صورت میں سناتی. خود بھی پردے کی بہت پابند تھی.
بس اگر والدین اور ان کے بڑے بچوں کو نصیحت کرتے رہیں تو پھر لڑکیوں میں جو حجاب نہ لینے کا حجاب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ جرأت پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نصرت مجوکا صاحبہ فضل مرستہ کہتی ہیں ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ نے تقریباً کے ساتھ میرا 18 سال سے تعلق تھا، اور میں نے ہاؤس جاب کرتے ہی شعبہ گائنی فضل مرستہ کا حصہ شعبہ گائنی فضل مرستہ کا حصہ بن گئی۔ میری ساری پروفیشنل ٹریننگ ڈاکٹر صاحبہ نے کی، وہ ایک قابل استاد تھیں، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ان سے رہنمائی ملتی تھی، مضبوط اور مکمل تھیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ ایک اطاعت گزار اور ہمدرد بیٹی بھی تھیں اور ایک شفیق ماں بھی تھی، ایک ڈسپلنڈ استاد بھی تھیں اور غمگسار بہن بھی اور دوست بھی۔ کہتی ہیں کہ ان کی ساری زندگی قربانی سے عبارت ہے۔ انہوں نے جماعت کی خدمت کے لیے اپنی ذاتی زندگی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کی ترجیحات عام انسانوں سے بہت مختلف تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ میرے 2 بچے ہیں، ایک تو میری بیٹی ہے اور دوسرا میرا شعبہ ہے۔ ہر وقت شعبہ گائنے کی ترقی کے لیے کوشاں رہتی ہیں، مریضوں کے لیے مستعد اور کمر بستہ رہتی ہیں، اور خاص طور پر جو جماعت کے کارکنان ہیں، غریب کارکنان، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بار بار فون کر کے بھی ان کی بیماریوں کا پوچھتی ہیں، اگر کسی کی بیوی بیمار ہوتی تو۔ اپنے عملہ سے بڑی محبت کرتی ہیں، ان کے لیے اگر زیادہ کام کرواتی ہیں ان سے، اگر کہیں زیادہ کام کرنا پڑ جاتا کسی وقت کسی مریض کی وجہ سے، تو گھر سے ان کے لیے کھانا بھجواتی ہیں، کسی مشکل وقت میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ تو ہر ایک نے یہ لکھا ہے کہ خلافت سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور بڑے حقیقت یہی حقیقت ہے، غیر معمولی تعلق تھا۔ کہتی ہیں پچھلے سال سے مجھے ہر چیز میں شامل رکھتی ہیں اور ہر اہم بات میں مجھے شامل کرتی ہیں، نیز مجھے ہر طرح کی گائنی سرجری بھی سکھائی، اور یہ بھی اظہار کرتی ہیں کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس وقت تو میں نے کہتی ہیں کبھی دھیان نہیں دیا تھا کہ کیا مطلب ہے ان کا، کیونکہ اس بڑی ایکٹیو تھیں، لیکن اب سمجھ آئی ان کی وفات کے بعد کہ ان کو کچھ اندازہ تھا اپنی بیماری کی وجہ سے بھی۔ یہ کہتی ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں، روا کے رہنے والوں پر ان کے بے شمار احسانات ہیں، اور آج ہر آنکھ اشکبار ہے اور ہر دل دکھی ہے۔ بہت سارے خطوط مجھے آئے ہیں، بڑی حقیقت لکھی ہے انہوں نے۔ ڈاکٹر عبد اللہ ہیں نعیم گھانا میں، ہماری ڈاکٹر ہیں اسپتال میں، وہ لکھتی ہیں کہ میں بھی، کہ میری ابتدائی ٹریننگ ہے ڈاکٹر نصرت جہاں نے کی تھی، اور پھر جب میں گھانا گئی تو مستقل میرے سے واٹس ایپ اور ای میل وغیرہ پہ رابطہ تھا۔ کوئی بھی گانی کا مسئلہ ہوتا تو بڑی خوشی سے مجھے اس کا جواب دیتی ہیں اور رہنمائی کرتی ہیں، اور ہر مشکل وقت میں یہی کہا کرتی تھیں کہ خلیفہ وقت کو دعا کے لیے لکھو۔ پھر یہ کہتی ہیں جب میں کام کرتی تھی ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ان کا دھیان رہتا تھا۔ کہتی ہیں مجھے یاد ہے کہ جب بھی وہ کوئی زائد بتی لائٹ جلتی دیکھتی تو فوراً بند کر دیتی کہ جماعت کا پیسہ بلا وجہ ضائع کیوں ہو رہا ہو۔ پھر شادی شدہ کو شادی قائم رکھنے کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹتے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ پیار محبت کا ہوتا ہے، وہ نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور یہ بڑا اچھا نسخہ ہے، انہوں نے بتایا، اس پہ عمل کرنا چاہیے ہر جوڑے کو۔ کہتی ہیں اسپتال میں جب گزشتہ دنوں بیماری سے پہلے لندن میں اسپتال میں داخل ہونے سے چند دن پہلے کہتی ہیں مجھے فون کیا کہ نیا گائنی تھیٹر روا میں بنا ہے، اور پتہ نہیں میں جا کے دیکھ سکتی ہوں کہ نہیں۔ مجھے بھی انہوں نے کہا تھا، یا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے دیر ہو جائے،
اس لیے ناظر اعلیٰ سے ان کا اس کا افتتاح کروا دیں. میں نے ان کو ہدایت بھیجی ہے کیونکہ افراد جماعت کے کام نہیں رکتے. ڈاکٹر نوری صاحب ربا میں جو طاہر ہارٹ کے انچارج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 9 سال سے زائد عرصے سے محترمہ ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ کے ساتھ فضل عمر ہسپتال کے زبیدہ بانی ونگ اور طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے کا موقع ملا. بعض ایسی صفات تھیں ان میں جو آج کل بہت کم ڈاکٹروں میں پائی جاتی ہیں. بہت ہی نیک، دعا گو، اعلیٰ اخلاق کی حامل، خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والی، اپنے مریضوں کے لیے دعائیں کرنے والی، پردہ کی باریکی سے پابندی کرنے والی، قرآن کریم کا وسیع علم رکھنے والی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اسوے پر عمل کرنے والی خاتون تھیں. اور پردے کا انہوں نے جہاں بھی UK میں بھی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اپنے ہسپتالوں میں یہاں اپنے علم میں اضافے کے لیے بھی آتی تھیں. لیکن ہمیشہ انہوں نے نقاب کا پردہ کیا اور پورا برقع پہنا اور کبھی کوئی کمپلیکس نہیں تھا اور سارے کام بھی کیے پردے کے اندر رہتے ہوئے. اس لیے وہ لڑکیاں جن کو یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہم پردے میں کام نہیں کر سکتی، ان کے لیے ایک نمونہ تھیں. پھر کہتے ہیں کہ اپنے فن میں بہت ماہر تھیں، جدید تکنیکی علم سے واقف تھیں اور اپنے علم کو نئے تقاضوں کے مطابق بڑھا کر کام کرتی تھیں. کبھی اپنے کام کے دوران وقت کی پرواہ نہیں کی اور حاصل سہولیات سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. تشویشناک حالات کے مریضوں کی خاطر اپنی چھٹیوں کو قربان کر کے 12 گھنٹے کام کرتی رہتی ہیں. کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک ڈیلیوری کی پیچیدہ کیس پر ساری رات جاگ کر کام کیا. انہیں ممکنہ آپشنز کے بارے میں تسلی سے آگاہ کرتی، جس کی وجہ سے مریضوں کو ان پر بڑا اعتماد تھا. قواعد و ضوابط اور اصولوں کی بھرپور پابند تھیں. اپنے فرائض دیانتداری سے انجام دیتی تھیں. لوگ بعض کہتے تھے، ان کے زمانے میں مجھے بھی لکھتے تھے کہ بڑی سخت ہیں. اگر سخت تھیں تو اصولوں کی وجہ سے، لیکن دل بہت نرم تھا ان کا. سخاوت اور ہمدردی بھی ان کا ایک اہم وصف تھا. ڈاکٹر نوری صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ضعیف خاتون جو طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں داخل رہی تھیں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحبہ اپنا کام ختم کر کے گاڑی میں واپس گھر جا رہی تھیں کہ انہوں نے مجھے ہسپتال کے پاس اقصی روڈ پر دیکھا تو گاڑی روکی اور میری گردن پر ہاتھ رکھ کر نہایت اطمینان سے میری بیماری کا پوچھا اور وہیں لکھ کر دوا تجویز کی اور پھر چلی گئیں. ان کی قوت بیان بھی بہت عمدہ تھی. ان کے والد صاحب مولانا عبد المالک خان صاحب بھی بڑی اعلیٰ مقرر تھے، پائے کے مقرر تھے. فوزیہ شمیم صاحب اسد اللجنہ لاہور نے نوری صاحب کو بتایا کہ لاہور میں لجنات سے خطاب کے لیے بلایا جاتا تو آپ کی شخصیت اور بیان کا سب پر یکساں اثر پڑتا. آپ کی باتوں کا محور احمدیت، خلافت کا ذکر تھا. آپ کے انداز بیان میں آپ کے والد مرحوم مولانا عبد المالک خان صاحب کی جھلک نظر آتی تھی. خلافت سے بہت وفا اور خلوص کا تعلق تھا. میٹنگز، سیمیناروں میں اور یہاں تک کہ وارڈ کے راؤنڈ کے دوران بھی خلیفہ وقت کے ارشادات کا تذکرہ کرتی رہتی تھی. خلافت سے عقیدت صرف زبان تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ کے عمل سے بھی اس کا اظہار ہوتا تھا. صحیح معنوں میں ایک رول ماڈل خاتون تھیں. ڈاکٹر محمد احمد اشرف صاحب لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں بڑی فراست اور دور اندیشی بھی دے رکھی تھی. بعض اوقات مریض کے علاج کے سلسلے میں کسی پروسیجر کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیتی اور بعد میں ان کا یہ فیصلہ درست نکلتا. نہایت اچھی منتظمہ تھیں. اپنے شعبے کے کام پر مکمل گرفت رکھتی، اصولوں کی پابندی کرتی، اپنے موقف کا ڈٹ کر اظہار کرتی. معاملات کی گہری چھان بین کرنا اور ان سے آئندہ کے لیے رہنمائی لینا ان کی عادت تھی. انتظامی معاملات میں روب اپنی جگہ، لیکن عملے سے ہر درجہ پیار اور محبت کرنے والی تھیں اور ان کی خوشی غمی میں شرکت کیا کرتی تھیں. آپ کی ہمدردی اور شفقت کا دائرہ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور عملہ اور ہسپتال ہی تک محدود نہ تھا، بلکہ عملے کے افراد خاندان، مریضوں اور ان کے لواحقین سبھی کو اس سے مستفید ہوتے ہوئے بارہا ہم نے دیکھا. ضرورت مندوں کی نہایت کھلے دل سے اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے خاموشی سے مدد کرتے ہیں.
اہم امور کا کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کہ ریکارڈ محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ خاکسار کے علم کے مطابق آپ کی قیادت میں شعبہ گائنی کا ریکارڈ جو ہے اس وقت سب سے بہتر اور محفوظ حالت میں ہے۔ ایک مربی صاحب ہیں فضیل ایاز صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ بے حد ہمدرد اور غمگسار تھیں۔ 1999 میں جب عاجز جامعہ احمدیہ ربوہ میں خدمت کی توفیق پا رہا تھا تو اپنے خاندان کے اہلیہ اور بیٹی کے ہمراہ ربوہ منتقل ہوا۔ جب ہمارا علاج ڈاکٹر صاحبہ نے شروع کیا، بچے کی پیدائش کا علاج تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا، بہرحال بڑی مہربان، شفیق اور ہمدرد تھیں۔ علاج کے دوران ایک واقفی زندگی مربی کی بیوی ہونے کی وجہ سے میری اہلیہ اور ہمارے بچے ہمیشہ ان کی خاص شفقت اور محبت کا مورد رہے۔ کہتے ہیں ہمارے 4 بچے، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، جو فضل من اسپتال میں ہی ان کی پیدائش ہوئی۔ کہتے ہیں ہمیشہ ہی ہم نے ان کو بچوں کی اور ان کی والدہ کی صحت کے بارے میں اپنے سے زیادہ متفکر پایا۔ جب ہمارے گھر 4 بیٹیاں ہو گئیں تو ایک مرتبہ تیسری بیٹی نے، جس کی عمر اس وقت 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہوگا، ایک مرتبہ میری تیسری بیٹی نے، جس کی عمر اس وقت صرف 4 سال تھی، ان کے گھر جا کر ان سے کہا کہ ہمیں بھی بھائی لا کر دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بہت پیار کیا اور کہا کہ اللہ سے دعا کرو اللہ تمہیں بھائی دے۔ اور پھر جب دوبارہ امید ہوئی ان کے گھر میں، تو ڈاکٹر صاحبہ نے خود بھی دعا کی، فصلی مسیرابے کو دعا کے لیے لکھا، اور ہر ملنے والے کو ان کی بیوی کے لیے دعا کے لیے کہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، جب بیٹا پیدا ہوا تو خود آ کر ہمارے گھر سے میری بیٹی کو لے کے گئیں کہ لو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھائی دے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد خود اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ کے گئیں میری بیوی کو۔ مریض غیر احمدی بھی ان کے پاس بہت آتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے خود سنایا کہ چنیوٹ کے غیر احمدی مولوی صاحب آگے، ان کے بیوی کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو ان کے علاج سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور امید بندھی۔ تو کہتے ہیں اب یہ مولوی صاحب 9 مہینے تو میرے قابو میں ہیں، اور خوب ان کو تبلیغ کی انہوں نے، کسی کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ پھر یہ طاہر ندیم صاحب ہمارے ابھی ڈیسک کے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کا دعاؤں سے زیادہ دعا پر بھروسہ تھا۔ کہتے ہیں میں لندن آ گیا جب میری بیوی وہیں تھی، اور کوئی آپریشن کرنا تھا اہلیہ کا، اس میں خطرہ پیدا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں خود بتایا کہ اس وقت میں نے خدا تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی کہ اے خدایا، واقف زندگی کی بیوی ہے، اس کا خامند تیرے دین کی خدمت کے لیے گیا ہوا ہے، تو اپنا فضل فرما دے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد خدا تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ وہ جو بلیڈنگ ہو رہی تھی مکمل طور پر رک گئی اور آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی۔ مہمان نوازی کے بارے میں ندیم صاحب لکھتے ہیں کہ حوار المباشر کے ہمارے پروگرام کے عرب لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ 53 گیسٹ ہاؤس ہے لندن میں، وہاں یہ خود بھی ٹھہری ہوئی تھیں، تو یہ عرب بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن اپنی بیٹی کے ساتھ کچن میں پراٹھے پکا رہی تھیں، تو کہنے لگیں کہ یہ جو عرب لوگ آئے ہیں حوار میں شامل ہو رہے ہیں آپ لوگ، میں نے چاہا کہ آپ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے پراٹھے بنا کر کھلاؤں، اور اس طرح میں بھی اس جہاد کے ثواب میں شامل ہو جاؤں۔ ڈاکٹر نعیم مبشر ایاز صاحب ہیں ہمارے جامعہ ربوہ کے پرنسپل، ان کی چاقو چوبند ہونے اور پردے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہماری یہ ڈاکٹر صاحبہ بھی برقعے میں ملبوس عین پردے کی بہترین شکل کو اختیار کیے ہوئے وہ فوجی جوانوں کی طرح بھاگ دوڑ کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جو خواتین پردے کو روک سمجھتی ہیں ان کے لیے یہ بہترین رول ماڈل تھی۔ سارا دن کام کرتی رہتی اور بڑی ایکٹیو رہتی ہیں۔ پھر بھی
کبھی تھکاوٹ کا اظہار نہیں ہوا۔ ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب کہتے ہیں کہ کوارٹر صدر احمدیہ میں ہم بھی رہتے تھے، یہ بھی رہتی تھیں۔ ایک وہاں اس زمانے میں روا کا ماحول تھا، آپس میں بے تکلفی تھی، آنا جانا تھا۔ مولانا دوست عمر صاحب شاید کے یہ بیٹے ہیں، ان کے اور مولانا عبد المالک خان صاحب کے آپس میں دوستی بھی تھی۔ اور کیونکہ مولانا عبد المالک خان صاحب کے کوئی بیٹے وہاں نہیں تھے، اس لیے دوست عمر شاہد صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ ان کے گھر سے پتہ کرتے رہا کرو، کوئی ضرورت ہو کسی چیز کی، کوئی چیز لانی وانی ہو بازار سے تو کام کم کر دیا کرو۔ تو یہ جاتے رہتے تھے، اس لحاظ سے بڑی بے تکلفی تھی۔ اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے ان کے بعد پھر ڈاکٹر صاحبہ سے بھی تھا، ان کو ہم ان سے بھی پوچھتا رہتا تھا۔ پھر ہسپتال میں اکٹھے کولیگ بھی رہے، ڈاکٹر بھی، اور ہر کا سے بھی اگر ان کا کوئی کام کیا تو اتنی شکر گزار ہوتی تھیں کہ بے شمار شکریہ ادا کر کے اور پھر بچوں کو تحفے اور بیوی کو تحفے اور ان کو تحفے وغیرہ دیا کرتی تھیں۔ شعبہ جو تھا ان کا گائنی کا، لکھتے ہیں کہ اس کو نئی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قریباً ہر سال وہ انگلستان جا کر نئے پروسیجر سیکھ کر آتی تھیں اور اپنے طور پہ آتی تھیں، یہ نہیں کہ جماعتی خرچ پہ آئیں۔ نیز مختلف احباب کے تعاون سے نئی مشینیں بھی لاتی ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ حال ہی میں زبیدہ بانی ونگ میں نئے آپریشن تھیٹر کی تعمیر میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا، لیکن ان کو موقع نہیں ملا اس کو استعمال کرنے کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو موجود ڈاکٹر ہیں ان کو توفیق دے کہ اس کو صحیح استعمال کر سکیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ الغرض شعبے کی موجودہ حیت جو ایک کمرے سے شروع ہوئی تھی، فضل عمر اسپتال میں شعبہ گائنی صرف ایک کمرے میں ہوتا تھا، اب ایک پورے ونگ میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس میں ڈاکٹر نصرت جہاں کی قابلیت اور شبانہ روز محنت اور بھرپور جذبہ بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک ان کی سٹاف نرس جمیلہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ بڑا افسوس ہے ان کی ڈاکٹر صاحبہ کی وفات کا۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک بہت ہی اچھی اور خوش اخلاق ڈاکٹر تھیں، ہم سب کا بہت خیال رکھنے والی ڈاکٹر تھیں، بچوں کی طرح ہمیں پیار کرتی تھیں اور بہت خیال رکھتی تھیں۔ جو بھی غریب مریض آتا اس کو پرچی کے پیسے بھی واپس کر دیتی اور دوائی بھی اپنے پاس سے دیتی۔ پھر ایک اور سٹاف نرس لکھتی ہیں مسرت صاحبہ کہ بہترین شفیق، استاد اور بلند پایہ قابل ڈاکٹر تھیں۔ میں نے تقریباً 31 سال کا عرصہ ان کے زیر نگرانی گزارا ہے۔ بہت محبت کرنے والی، نہایت حساس، ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دینے والی، بڑوں کی غمگسار، بچوں سے شفقت کا سلوک کرنے والی، مریضوں کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آنا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، تمام سٹاف کو ہمیشہ خدمت خلق اور خوش خلقی کا درس دینا، خلیفہ وقت کے حکم پر لبیک کہنے والی ہستی تھیں۔ پھر ان کی ایک مریضہ لکھتی ہیں کہ ایک دفعہ میرا علاج کر رہی تھیں اور واقف زندگی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے کافی توجہ دیتی تھیں۔ الٹرا ساؤنڈ کروانا تھا تو اپنے اس مددگار کو کہا کہ ان کا الٹرا ساؤنڈ کروا لو۔ اس وقت کافی رش تھا، ایک کرسی تھی وہاں جس پر ایک غریب سی عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس عورت نے جو اسسٹنٹ ان کی مددگار تھی اس نے اس عورت کو اٹھا کے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھیجا تھا اس مریضہ کو، اس کو بٹھانا چاہا تو دیکھا کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ نہیں تم اس کرسی پہ نہیں، اس پہ بیٹھو۔ دیکھا تو ڈاکٹر صاحبہ خود ایک کرسی اٹھا کے لا رہی تھیں تاکہ جو دوسری غریب مریضہ ہے اس کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے اٹھایا گیا، کیونکہ مریض سارے ایک طرح ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسری طرف اس کی حالت دیکھ کے یہ بھی تھا کہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے، اس لیے خود ہی کرسی اٹھا کے لے آئیں اور اپنی مریضہ کو اس پہ بٹھا دیا۔ ایک اور ڈاکٹر صاحبہ ہیں وہ لکھتی ہیں
کہ جماعت کے لیے بہت غیرت رکھتی تھی، خلافت سے بے انتہا عشق تھا، اپنے ساتھ کام کرنے والی ڈاکٹرز کو بھی ابھارتی رہتی تھی کہ خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق پیدا کریں اور دعا کے لیے کثرت سے لکھا کریں. ہر کام کے لیے جب بھی دعا کے لیے لکھیں تو لکھتی تو کہتی ہیں خلیفہ وقت کو، تو ہمارے لیے بھی دعا کے لیے کہتی. پھر کہتی ہیں آپ کی طرف سے مجھے لکھا ہے اس نے کہ آپ کی طرف سے جواب آتا، اس کو پڑھ کر سب کو سناتی اور آنکھوں میں خوشی ہوتی تھی، وہ ان کے لہجے سے بھی عیاں ہو رہی ہوتی تھی اور آنکھوں سے بھی. کہتی ہیں کہ وہ ہم سب کے ایمان میں اضافے کا باعث ہوتی تھی. اپنی زندگی جماعت کے لیے وقف کر کے نہ صرف اپنی دنیاوی آسائشوں اور مال کی قربانی کی تھی، بلکہ وہ ہم سب ڈاکٹرز کو بھی اپنی زندگی کی مثالیں دے کر وقف اور جماعت کی خدمت کے لیے موٹیویٹ کرتی تھی. ان کے ساتھ کام کرنے سے روز انسان کا ایمان تازہ ہوتا تھا اور دل میں وقف کی روح کا جذبہ ابھرتا تھا. خلافت سے تعلق اور اطاعت کا ایک واقعہ مجھے عابد خان صاحب ہمارے پریس کے جو ہیں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو خلیفہ وقت کے منہ سے اگر کوئی بات سرسری طور پہ بھی سن لوں، کوئی حکم نہ ہو بلکہ سرسری بات ہی ہو، تو اس کو بھی میں حکم سمجھتی ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بس یہ ہے وہ وفا اور اطاعت کا معیار جو ان میں تھا. ان کی بہت سارے ہیں لکھنے والے، تو اس وقت تو بیان کرنے مشکل ہیں. ایک دفعہ ایک خاتون نے لکھا کہ میں اپنے گھر سے جو اسپتال کے پیچھے ہے لجنہ کے دفتر جا رہی تھی، تو یہ جماعتی گاڑی میں باہر آ رہی تھیں، کہیں جا رہی تھیں جماعتی کام سے. مجھے پیچھا پوچھا کہاں جا رہی ہو، تو میں نے بتایا لجنہ کے دفتر میں فلاں ڈیوٹی ہے. تو انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ پہلے اس کو لجنہ کے دفتر میں چھوڑاؤ کیونکہ یہ جماعتی کام سے جا رہی ہے، اور پھر کہا کہ جماعتی گاڑی کو میں صرف جماعتی کام کے لیے استعمال کرتی ہوں. آپ کی بیٹی ندرت عائشہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ میری امی ایک مثالی ماں اور نہایت محبت کرنے والا وجود تھیں. میرے اور میرے بچوں کے لیے بہت دعائیں کیا کرتی تھیں. جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو فوراً امی کو فون کر دیتی اور بے فکر ہو جاتی، اور اللہ کے فضل سے بعد میں وہ کام آسان بھی ہو جاتا. پھر مجھے کہتی ہیں کہ تم سجدہ شکر کرو. بے پناہ مصروفیات کے باوجود میری پرورش اور تربیت میں بے حد اہم کردار ادا کیا. اتنی بلند حوصلہ اور باہمت تھیں کہ مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا. کبھی احساس ہوتا اور کہتی، اگر ان کو احساس ہوتا کہ خدمت نہیں کر سکی بیٹی کی، تو کہتی کہ میں اپنی بیٹی کو مصروفیات کی وجہ سے اتنا وقت نہیں دے سکتی، لیکن پھر فوراً کہتی کہ جو وقت انسانیت کی خدمت میں صرف ہوا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ میری اولاد کے کام خود بنا دے گا. ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھیں کہ تمہارے نانا جان نے 2 چیزیں اپنی اولاد کو نصیحت فرمائی تھیں، ایک توکل علی اللہ اور دوسرا خلافت سے وابستگی. اور وہی نصیحت میں تمہیں کرتی ہوں کہ ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا اور خلافت سے خود کو اور اپنی اولاد کو جوڑے رکھنا. یہ لکھتی ہیں کہ خلافت سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتی تھیں. جب بیمار ہوئیں اور وینٹیلیٹر لگانے لگے تو نماز پڑھی اور میرے موبائل فون سے قرآن پاک پڑھا. پھر ایک پیپر اور قلم مانگا جس پر لکھ دیا کہ خلیفہ وقت کو بار بار دعا کا پیغام بھیجتی رہنا. کہتی ہے کہ میں اپنی امی کو بے انتہا پرخلوص اور جماعتی خدمت کے جذبے سے سرشار پایا. فضل عمر ہسپتال میں امی کی خدمات کا آغاز ایک چھوٹے سے کنسلٹیشن روم سے ہوا جس کی ایک طرف کاؤچ اور دوسری طرف سادہ سی میز کرسی پڑی ہوئی تھی. ان کی خدمت کے جذبے اور دعاؤں نے پہلے انہیں لیبر وارڈ اور پھر شعبہ گائنی کی انڈیپینڈنٹ بلڈنگ عطا فرمائی، جس کو انہوں نے اور ان کے ٹیم نے بڑے شوق اور لگن سے ایک کامیاب یونٹ بنا دیا.
میڈیکل اکوپمنٹ خریدنے خود لاہور اور فیصل آباد جایا کرتی تھی، اور میں بھی کچھ سفروں میں ان کے ساتھ تھی۔ ہر دکاندار سے کوٹیشن لیتی اور کوشش کرتی کہ جماعت کے پیسے کو بچایا جائے۔ ایک دفعہ کہتی ہیں میری بیٹی عالیہ 15 دن کے لیے ربا آئی ہوئی تھی، اسے بھی اپنے شعبے کے کام میں شامل کیا کہ ٹائپنگ میں مدد کرو کیونکہ تمہاری اس ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہے، اور جماعت کی خدمت کرنا ایک سعادت ہے اور تم اس سعادت سے حصہ پاؤ۔ اپنے کام کی ایسی دھن تھی کہ بیماری کے آخری ایام میں بھی ہسپتال کا نام سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی، اور غنودگی کی حالت میں بھی ہسپتال کے آپریشن تھیٹر اور مشین بنانے والی کمپنیوں کے نام لیتی، جسے سن کر انگریز نرسز بھی حیران ہوتی اور مجھ سے پوچھنے لگتی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ کی ذات پر بہت توکل تھا۔ شدید بیماری کے عالم میں چند دن تک بات نہیں کر سکتی تھی۔ جب سپیکنگ والو لگایا گیا، جو پہلا فکرہ امی نے ادا کیا وہ یہ تھا کہ میری بیٹی اللہ پر چھوڑ دو، اور اگر میں رونے لگتی تو آنکھ کے اشارے سے اللہ کی طرف اشارہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس اکلوتی بیٹی کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، اور جو اس کی ماں نے اس کی نصیحتیں کی ہیں اور اس سے توقعات رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اسے پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان بھی رکھے، اور اس کی اولاد کو بھی، مرحومہ کے بھی درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فضل مرحمت ہسپتال کو خدمت اور وفا کے ساتھ اپنے کام کو پورا کرنے والی، وفا کے ساتھ جماعت سے وابستہ رہنے والی اور خلافت کی اطاعت گزار مزید ڈاکٹر بھی عطا فرماتا رہے، اور جو موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کام میں بڑھاتا چلا جائے۔ نماز جمعہ کے بعد ان دونوں کا میں نماز جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔